بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالمی معلومات اور میں ہوں سہیل مرغوب۔ سب سے پہلے بات کریں گے انڈیا کی صورتحال پر۔ انڈیا میں پچھلے دنوں جوڈیشل میجسٹریٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس سے وہاں پہ ساری اپوزیشن نہ صرف متحد ہو گئی ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی اس پر کافی مذمتیں کی جا رہی ہیں۔ ہوا یوں کہ 2019 میں نریندر مودی کے حوالے سے ایک بیان دیا راہل گاندھی نے۔ بیان کا لب لباب یہ تھا کہ یہ سارے مودی چور کیوں ہوتے ہیں یا چور مودی کیوں ہوتے ہیں۔ انہوں نے ریفرنس دیا للت مودی کا جو کئی ہزار ارب روپیہ لے کر جو ہے نا وہ غائب ہوئے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ذکر کیا نیرو مودی کا، وہ بھی کافی سارا پیسہ لے کر غائب ہیں۔ تو بیچ میں انہوں نے ایک نام لے دیا اور نریندر مودی۔ اب ظاہر ہے نریندر مودی صاحب کو یہ کیسے برداشت ہوتا۔ تو سورت کے کورٹ میں 2019 میں یہ مقدمہ دائر کیا گیا کہ انہوں نے تصدیق کی، ان کا بیان تعصب پر مبنی ہے اور اس وجہ سے بہت زیادہ ان کی دل شکنی ہوئی۔ وہ یہ بھول گئی عدالتیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بار بار خود راہل صاحب کے بارے میں کیا کہتے رہی ہے۔ ان کو وہ مولانا بھی کہتے رہے، ان کو پپو بھی کہتے رہے۔ یہ پارلیمنٹ میں بھی ہے جس کا جواب موئترا نے دیا تھا اپنی پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں، کہ پپو جو کہہ رہے ہیں اصل میں تو وہ خود پپو ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر جگہ پہ کرپشن کیے، ہر جگہ پہ زوال کیا انڈیا کی ترقی کو، اور ان کا کوئی انڈیکیٹر سوشل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو پپو تو وہ ہیں جو کام نہیں کر سکے۔ بہرکیف بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو لیڈروں نے جو مقدمات دائر کیے تھے سورت کی چیف جوڈیشل میجسٹریٹ کی کورٹ میں، اس کا فیصلہ آیا 2 دن پہلے۔ اور مزیدار بات یہ کہ فیصلے کے آنے کے فوراً بعد جو وہاں کے لوک سبھا کے اسپیکر تھے انہوں نے 24 مارچ کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور آئین کا آرٹیکل 102(1) کے تحت ڈسکوالیفائی کر دیا ان کو۔ اچھا، اس سے پہلے یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں کہ جب کوئی جرم ثابت ہوتا، کسی کو مجرم قرار کوئی کورٹ، تو اس کو 2 ماہ دیے جاتے تھے کہ 2 ماہ کے اندر اندر وہ نظر ثانی کی پیٹیشن کا دائر کر لے یا کوئی اور ایکٹیویٹی ایسی کر لے تاکہ اس کی رکن بچ جائے۔ اچھا، 2013 میں سپریم کورٹ نے انڈیا کی ایک ڈیسیجن دیا کہ جب کسی پہ جرم ثابت ہوتا ہے تو وہ مجرم کیوں، تو وہ مجرم جو ہے وہ لوک سبھا میں کیوں بیٹھے۔ مطلب ایک آدمی جس پہ جرم ثابت ہو چکا وہ کس طرح سے لوگوں کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ اور 2013 کے بعد سے اب تک جو انڈیا کی سپریم کورٹ ہے وہ اس چیز کی طرف کمیٹڈ ہے کہ جتنے بھی رکن پارلیمنٹ بن رہے ہیں وہ بننے سے پہلے، بننے کے بعد اپنے اثاثے جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر اپلوڈ کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو میں بھی کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے۔ تو بہرحال 2013 میں جب کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ مجرم کو لوک سبھا میں یا راجیہ سبھا میں رہنے کا حق نہیں، تو اس کے جواب میں جو ہے وہاں پہ کانگریس نے ترمیم کرنے کی کوشش کی اپنے آئین میں، اور اس ترمیم کی سب سے زیادہ مخالفت جس آدمی نے کی اس کا نام ہے راہل گاندھی۔ یعنی انہوں نے ہی یہ کہا کہ 2 ماہ کی مدت کیوں دی جائے، اس کو فی الفور ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے۔ اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے پارلیمنٹ کی رکنیت مسلسل قائم رہنے کا، اس کو فوری طور پر ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے۔ تو اب وہ خود اپنے ہی اس کا شکار ہو گئے، جو انہوں نے ایک بیج بویا تھا وہ اب انہیں پہ آ پڑا۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ 1978 میں یہی لا جو ہے یہ ان کی ماں پر بھی استعمال ہوا تھا، یعنی اندرا گاندھی جو ہیں وہ بھی اسی قانون کے تحت اسی طرح کے فیک سے مقدمے میں ڈسکوالیفائی ہوئی ہیں۔ اب انڈیا میں یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا راہل گاندھی کو خاموش کر دیا جائے گا، کیا وہ اپوزیشن کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے۔ تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ راہل گاندھی حکمران جماعت کے لیے کانٹا ہیں اور کانٹا ہی رہیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں راہل گاندھی نے جو سب سے بڑا مسئلہ اٹھایا جس کی وجہ سے اب ان کو ڈسکوالیفائی کرنا پڑ گیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اڈانی پر کافی سوالات اٹھائے۔ ہنڈنبرگ نے جب رپورٹ دی کہ اڈانی کے اثاثے ٹوٹل والیوم اس کے بزنس کا ہے وہ 120 ارب ڈالر کا نہیں ہے بلکہ صرف 20 ارب ڈالر کا ہے، تو بڑا اس پہ احتجاج ہوا دنیا بھر میں، خاص طور پر انڈیا میں۔ اور اس کے واقعی چونکہ اثاثے 20 ارب ڈالر کے تھے تو ایک دن کے اندر اندر 40% اور پھر 60% اور 4-5 روز کے اندر اندر وہ اپنی اصل ویلیو پہ آ گیا، یعنی 20 ارب ڈالر پہ۔ تو انہی معاملات کو لے کر جن کو پپو بھی کہا گیا یعنی راہل گاندھی، انہوں نے کئی سوالات کیے اپنی پارلیمنٹ میں یعنی لوک سبھا میں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 20 منٹ تک انڈین پارلیمنٹ دنیا کی واحد پارلیمنٹ ہے جس نے یہ اعزاز حاصل کیا کہ اس نے اپنی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کے سب سے بڑے لیڈر کو کہ مائک کو
20 منٹ تک بند رکھا. کمال ہو گیا. مطلب وہ کہتے ہیں ہم سب سے اچھی جمہوریت ہیں، بلکہ جمہوریت کی ماں بھی بن جاتے، مدر آف آل ڈیموکریسیز. تو یہ مدر آف آل ڈیموکریسیز ہے جہاں پہ اپوزیشن کا مائک بند کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اڈانی خاندان جو ہے وہ بیچ میں ہے اور وہ نریندر مودی کو بہت پیارا ہے. تو 2019 میں جب لوک سبھا کی انتخابی مہم چل رہی تھی کرناٹک میں، تو پھر انہوں نے یہ ریمارکس دیے تھے، اور جس پر اب کورٹ نے یہ کہا کہ واقعی ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے. وہ کس طریقے سے کسی اقلیت کی، اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مودی ایک ایسی ذات ہے جو اقلیتوں میں ہے، اور کوئی تقریباً 600 برس قبل وہ اس خطے میں آئی صورت میں، اور 600 برس سے انہوں نے کافی کام جو ہے نا رول پلے کیا وہاں پہ. تو سورت کی کورٹ کو یہ بڑا برا لگا کہ نریندر مودی کے بارے میں اور دیگر مودیوں کے بارے میں راہل نے یہ کیوں کہا. اچھا، اب اس میں انہوں نے جو سزا دی ہے وہ 2 سال کی سزا دی ہے، اور فوری طور پر ان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی. فوری طور پر ان کو مطلب یہ بھی ہو گیا کہ وہ سزا کے خلاف سپیریئر کورٹ میں جا سکتے ہیں جب وہ جائیں گے. اب 2 سال کی سزا کیوں؟ کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز آ گئی جب سپریم کورٹ نے 2013 میں ڈیسیجن دیا، تو پھر یہ بات شامل ہو گئی کہ 2 سال کی سزا ہوگی تو آدمی اس مدت کے خاتمے کے بعد نیکسٹ ٹرم کے لیے نااہل ہوگا. یعنی راہل گاندھی صاحب 2 سال تک تو ویسے ہی نااہل ہو گئے جو ان کو قانون نے مجرم قرار دیا. اب مزید 2 سال یعنی 7 سال کے لیے جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکیں گے. لیکن آفرین ہے راہل گاندھی پر، جنہوں نے یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو للی تھامس بامقابلہ یونین آف انڈیا 2013 کا، یا آئینی ترامیم ہو، یا مائک بند کرنا ہو، یا کچھ بھی ہو جائے، میں ڈٹا رہوں گا. میں مطلب نریندر مودی کے خلاف راہل گاندھی صاحب ڈٹے رہیں گے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بجائے اس کے کہ الیکشن میں جو خرچہ ہوا اس کی ٹریل دیں، منی ٹریل دیں، بجائے اس کے کہ یہ اڈانی کی منی ٹریل دیں، تو یہ آوازیں بند کر رہے ہیں. اور آواز بند کرنا جو ہے نا، کسی کا گلا گھونٹنا، وہ بہت ہی غیر جمہوری فعل ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس پر اپوزیشن متحد ہوئی، یا اپوزیشن میں کچھ انتشار پیدا ہوا کہ ایک لیڈر منظر سے ہٹ گیا ہے. تو جی نہیں، اس پر ایک دن کے اندر اندر پوری اپوزیشن وہاں کی جو 15 بڑی جماعتیں وہ اکٹھی ہو گئیں، جس میں بنگال کی جو چیف منسٹر ہیں ممتا بنرجی وہ بھی اکٹھی ہیں، جو اکھلیش یادو ہیں اس وقت تو اپوزیشن میں لیکن چیف منسٹر رہ چکے ہیں مہاراشٹرا کے، اور جتنے بھی سپیریئر لیڈر ہیں وہاں کے جو اس وقت پارلیمنٹ میں میٹر کرتے ہیں، خود ان کی بہن، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اکٹھے ہو چکے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ اسپیشل ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو اس بارے میں کوئی اور بڑی پیش رفت ہو جائے، کیونکہ انڈیا کے اندر تو ظاہر ہے کہ یہ آوازیں اتنی ان کو پذیرائی نہیں ملتی. جو گودی میڈیا ہے وہ ان کو اتنا نشر بھی نہیں کرتا. اتحاد جس طریقے سے بنتا ہے اس کے بارے میں وہ اکثر خاموش ہی رہتا ہے. لیکن اس کے بارے میں انٹرنیشنل جو ہے نا وہ بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے، اور کوئی 100 کے قریب لوگوں نے اس چیز پر بڑا احتجاج کیا ہے. جو ایک تو مودی نے ان کی آواز بند کی لوک سبھا کے اندر، اس پر بہت زیادہ احتجاج کیا ہے. پھر جو یہ اپوزیشن اور این جی اوز کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اس پر بھی احتجاج کیا. پھر ایک بڑی این جی او ہے ان کی، اس کو فارن کرنسی کے جو رولز ہیں FCR اس کے تحت انہوں نے کام کرنے سے روک دیا ہے. تو اس پر دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کے لوگوں نے کافی زیادہ احتجاج کیا ہے. اور راہل گاندھی کے خلاف ایک یہ بھی معاملہ اٹھا ہوا ہے کہ ان کو تو بلکہ بھارت برر کر دینا چاہیے، اور کچھ نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس کو یہاں بھیج دیا جائے، یعنی ہمارے ہاں بھیج دیا جائے. مزے کی بات ہے کہ ان کا اپوزیشن لیڈر جو ہمارے یہاں سے سیاست کرے. بہرحال تو راہل گاندھی کے حق میں دنیا بھر میں حتیٰ کہ بعض جو ممبر پارلیمنٹ ہیں امریکہ کے بھی، انہوں نے بھی ان کے حق میں اسٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کون سا کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ایک آدمی کو نے صرف یہ کہہ دیا کہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں وہ مودی کیوں ہیں، اور واقعتاً 2-3 ہزار ارب روپیہ انڈین جو پاکستانی کرنسی میں 7-8 ارب روپیہ بن جاتا ہے وہ لے کے بھاگے ہوئے ہیں. تو مودی تو ہیں، اور کچھ جو اور لوگ ہیں جیسے مہیش چوکسی ہے جس کا ہم نے ذکر بھی کیا ایک اور پروگرام میں، تو اس کی بھی رشتہ داری ہے مودی فیملی کے ساتھ. تو ان کا یہ کہنا تو بالکل صحیح ہے کہ سارے مودی جو ہیں وہ چور کیوں ہیں، اور مودی جو ہیں وہ
کیوں مطلب جو دیگر چور ہیں ان کی چوریوں کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب اڈانی کی $120 ارب کا گھپلا سامنے آیا تو نریندر مودی نے آواز کیوں بند رکھی، اور انہوں نے کیوں نہیں اپنا قوم کو بتایا، کیوں نہیں جو CBSE جو ان کی اسٹیٹ کی ایجنسی ہے فارن کمپنیوں کو اور لوگوں کو دیکھتی ہے، تو وہ کیوں نہیں اس نے اس بزنس کو دیکھا، اور اس بزنس پہ کیوں نہیں جو ان کی ED ہے جو اس وقت بہت سے لوگوں کو اندر دے رہی ہے انہوں نے کیوں نہیں اس طرف دیکھا؟ تو اب انڈین میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ راہل گاندھی اب اس کیمپ میں شامل ہو چکے ہیں جن کو اب تک مختلف سیاسی اختلافات کی بنا پہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ ڈسکوالیفائی کر چکے ہیں۔ تو اس میں سب سے اہم نام تو اعظم گڑھ کے ایک معروف مسلمان کا ہے، بلکہ اس کی فیملی کا ہے، اس کی فیملی کے دیگر لوگوں کو بھی ڈسکوالیفائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اعظم خان وہاں پہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی چلا رہے ہیں جس میں کئی ہزار مسلمان بچے اور ظاہر ہے ہندو بھی، کیونکہ بلا امتیاز ایجوکیشن دی جا رہی ہے، تو اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن انڈین گورنمنٹ نے سب سے پہلے ان کی جو یونیورسٹی ہے اس کے فنڈ روکنے کی کوشش کی، پھر اس کو لیٹر دے دیا کہ یہ جگہ منسوخ کی جائے، کیونکہ یہ لیز پر لی گئی تھی، پتہ نہیں لیز کے بھی کاغذ ظاہر ہے کہ سارے گورنمنٹ کے پاس ہیں تو وہ اوپر نیچے کر دیتے ہیں۔ اب کبھی کہتے ہیں کہ لیز کے کاغذ صحیح نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں لیز کے کاغذ گم ہو گئے ہیں۔ تو اعظم خان اس میں شامل ہیں۔ اعظم خان کے علاوہ جو یادو چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں وہ بھی ڈسکوالیفائی اسی قانون کے تحت ہو چکے ہیں، اور بھی لوگ ہیں جیسا کہ لکشدیپ ایک وہاں کی یونین ٹیریٹری ہے جہاں 97-98% جو آبادی ان کی وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، وہاں سے ایک رکن اسمبلی ہے، رکن لوک سبھا ہیں، فضیل صاحب، وہ بھی مختلف قوانین کے تحت کہ تم نے یہ کیوں کہہ دیا، تم نے وہ کیوں کہہ دیا، اس کے تحت وہ بھی ڈسکوالیفائی ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا ایک ایسی ریاست ہے جہاں بہت سے رکن اسمبلی جو اپوزیشن کے ہیں، جو مسلمانوں ہیں یا اور ہندو ہیں لیکن وہ اقلیتوں کی بات کرتے ہیں، ان کی آواز تھوڑی سی اٹھاتے ہیں، ساری تو نہیں، تھوڑی سی اٹھاتے ہیں۔ راجیو گاندھی یا راہل گاندھی کون سا کوئی مسلمانوں کی آواز بنتے رہیں، لیکن ریلیٹیولی بھارتیہ جنتا پارٹی کے مقابلے میں وہ نسبتاً بہتر ثابت ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی میں ایک اور بھی دلچسپ پہلو ہے کہ جس آدمی نے مقدمہ کیا تھا اپنا وہاں کی سورت کی کورٹ میں، وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ تھا تو مودی لیکن اس نے تو اپنی کنیت بدل لی ہے۔ تو اب جس نے یہ کیس کیا، جس کے کیس کے بیس پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا، وہ بھی کچھ اور کہتا ہے۔ ایک تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو مودی فیملی ہے، مطلب مودی جو رنگ، نسل یا ذات ہے، وہ 4-5 ریاستوں میں پائی جاتی ہے، راجستھان ہے، گجرات ہے، بہار ہے، چھتیس گڑھ ہے، ہریانہ، مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ اور اتر پردیش میں مودی پائے جاتے ہیں۔ گجرات کے مودی ذرا کوئی زیادہ ہی طاقتور ہو چکے ہیں کیونکہ وہاں 27-28 سال سے بھارتیہ جنتا پارٹی حکمران ہے۔ تو اسی طرح ایک اور مودی بھی تھے، جمشید جی مودی، تو یہ زرتشتی تھے، انہوں نے بڑا بزنس اپنا وہاں پہ اسٹیبلش کیا تھا۔ تو وہ یہ جو مودی صاحب ہیں یہ اپنے اس سے ہٹ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنی مودی کنیت ہٹا دی ہوئی ہے، کسی زمانے میں ہوتی تھی اب نہیں ہے۔ اچھا، اسی میں ایک اور دلچسپ پہلو ہے، وہ ہے نا کہ مرے کو مارے شاہ مدار۔ تو راہل گاندھی نے آج سے کچھ عرصہ قبل ایک تصویر اپلوڈ کی تھی، ایک بچی کو انڈیا میں ریپ کیا گیا تھا، بڑا یہ بہیمانہ واقعہ تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے آدمی کے پاس الفاظ نہیں ہیں، تو راہل گاندھی نے اس کی ایک تصویر فیملی کے ساتھ اپلوڈ کی تھی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ۔ تو اس پر ٹویٹر اکاؤنٹ تو بند ہو گیا تھا، لیکن اب جو مختلف لوگ ہیں انہوں نے جو وہاں پہ بچوں کی پروٹیکشن کا ادارہ ہے اس کو یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی آپ مودی کے جو مخالف ہیں راہل صاحب، اس کو اس کیس میں کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ کیونکہ اس میں انہوں نے جب تصویر اپلوڈ کی تو انہوں نے اس بچے کو انسیکیور کر دیا، یعنی تصویر اپلوڈ کرنے سے بچی انسیکیور ہو گئی، بچی کو انصاف تو کوئی نہیں ملا، دلیت بچی تھی 9 سال کی، اس کو انصاف تو کوئی نہیں ملا، اس کا مقدمہ بھی پتہ نہیں کس جگہ پہ ہے۔ ایک چیف جسٹس تھے وہ اس کی سماعت کر رہے تھے، چندر شرما اور سچن دتا ڈبل بینچ تھا، اس کو انصاف کا نہیں ملا۔ لیکن اب ڈبل بینچ نے اس چیز پہ غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی جب
راہل صاحب نے یہ تصویر اپلوڈ کی تھی تو اس سے جو بچی ہے وہ انسیف ہو گئی تھی، حالانکہ وہ تو پہلے ہی انسیف تھی. کسی کے ساتھ ایک اتنا بڑا ثانیہ ہو چکا اور پھر کہا جائے کہ وہ سیف ہے. تو اب راہل گاندھی کے خلاف اس کیس میں بھی کاروائی ہو رہی ہے کہ اور وہاں کا جو چائلڈ پروٹیکشن ہے ان کا لا جو ہے پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکشل آفینسز پاسکو ایکٹ 2012 اس کے تحت اب ان کے خلاف کاروائی شروع ہو چکی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بچی کو انسیف کر دیا تھا. پھر ان کے خلاف ایک اور بھی مسئلہ اٹھا ہے جو انہوں نے سچ بول دیا تھا. ایک بیرون یونیورسٹی میں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں، جب انہوں نے کہا کہ بھارت بہت سے معاملات میں زوال کر گیا، انڈیکیٹرز خراب ہیں، سوشل انڈیکیٹرز زوال پذیر ہیں، اکنامک کے انڈیکیٹرز ٹھیک نہیں ہیں، اور جمہوری انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی زوال پذیر ہیں. تو اس کو لے کر انہیں یہ کہا جا رہا ہے، جیسا میں نے ذکر بھی کیا، کہ بھائی آپ تو پاکستان کی زبان بولتے ہو، پاکستانی چلے جاؤ. تو میں ذکر کر رہا تھا پیچھے بی جے پی کے جو ایم ایل اے تھے جنہوں نے مقدمہ دائر کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا نام تو کچھ اور ہے، کنیت بھوت والا ہے. انڈیا میں کنیت بھوت والا بھی ہو سکتی ہے، کافی سارے بھوت وہاں پہ ویسے ہی پائے جاتے ہیں، خود بھارتیہ جنتا پارٹی میں بھی کچھ کم بھوت نہیں ہیں. تو بہرحال ان کی کنیت بھوت والا تھی. پھر انہوں نے بدل کر اپنے آپ کو مودی قرار دے دیا، یعنی سیلف میڈ مودی ہوئے نا، جیسے کوئی کہہ دے کہ ہم 6 بھائی ہیں، ایک بیٹا ہے، 2 شیخ ہیں. تو اسی طرح سے وہاں پہ بھی ایک مودی ہے، ایک بھوت والا ہے، اور باقی کچھ اور ہیں. تو جب انہوں نے اپنی کنیت ہی بدل لی، خود ہی اپنی کنیت کو ڈس اون کر دیا، تو وہ کس طریقے سے جو ہے نا اس کیس میں گئے، اور ان کی کیس کو کس طریقے سے کورٹ نے بھی سنا. اور اوم برلا جو وہاں کے لوک سبھا کے اسپیکر ہیں، انہوں نے بھی 3.5 منٹ نہیں لگائے اور ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. اچھا، اب جو میں نے پیچھے ذکر کیا جو وہاں کے ممبر پارلیمنٹ تھے محمد فضیل، ان کا معاملہ جو ہے وہ کیرالا ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہوا ہے. کیرالا ہائی کورٹ نے محمد فضیل کے حق میں فیصلہ دیا ہوا ہے کہ ان کی رکنیت بحال کی جائے. یہ ان پر جو ایلیگیشنز ہیں وہ بالکل بیکار ہیں، اور یہ جو قانون کے ایک زاویہ ہے اس کی زد میں نہیں آتے. لیکن جو اوم برلا صاحب ہیں ان کو ابھی یہ آواز نہیں پہنچی، نہ کورٹ کا فیصلہ پہنچا ہے، نہ فضیل صاحب کی آواز پہنچی ہے، اور وہ ابھی اس نشے سے باہر نہیں آئے جسے اکثریت کا نشہ کہتے ہیں. میجورٹیرینزم جو انڈیا میں اس وقت چھا رہا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جی اکثریت کی جمہوریت. تھانہ کی اصل جمہوریت وہ ہوتی ہے جس میں لوگ تمام جو آ رہے ہیں ان کا احترام کریں، لیکن اکثریت کی جمہوریت جو ہے اس تک ابھی یہ آواز نہیں پہنچی. اور الیکشن کمیشن نے ان کی سیٹ پر الیکشن منسوخ کر دیا ہے، لیکن اسپیکر نے رکنیت بحال نہیں کی. تو کیس دونوں ایک جیسے تھے، راہل گاندھی کے اور محمد فضیل صاحب کے، لیکن انڈیا کورٹ جو ہے وہ اپنے حساب سے چلتی ہے اور ڈرامائی فیصلے کرتی ہے جس کی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. تو معزز ناظرین، اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.